اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور بڑی آوازیں یعنی اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں، اور اس کے ما سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، یا کثرت یا اترانے والے شریک، یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، اور سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد، خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا، اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے اسے دامن گیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے، اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بس بادشاہ طبلس کو جب جناب حضرت سارہ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی بڑی قدر و منزلت کی، اور جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کو بہن کا مرتبہ دیا، اس کے ساتھ ہی خدمت کے لیے کنیز بطور تحفے کے پیش کی، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بادشاہ مصر کی کنیز تھی، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے لیے بطور ہدیہ دیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں، اور عین الشمس کے بعض افراد کی جانب سے بادشاہ مصر کے خلاف اٹھنے والی بغاوت میں آپ سلام اللہ علیہ اسیر ہو کر مصر کے نئے بادشاہ کی کنیزی میں آ گئی تھیں۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی خاطر مصر کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اس طرح جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نہ صرف ایک مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور پھر جب نئے بادشاہ طبلس نے مصر کے اوپر حکومت کی، تو جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کو جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بطور کنیز بخش دی۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے لیے پروردگار عالم نے یہ شرف مخصوص کر دیا تھا کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت آپ سلام اللہ علیہ ہی کے وطن سے ہو۔ اس لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، مگر آپ علیہ السلام کا دامن آرزو نعمت اولاد سے اب تک خالی تھا۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ بھی اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکی تھیں۔ بعض روایتوں کے مطابق جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام میری کنیز ہاجرہ سے، جو ابھی جوان ہے، عقد کر لیں، اور بعض روایتوں میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ اپنی کنیز ہاجرہ ان کے ہاتھوں فروخت کر دیں تاکہ وہ ان سے شادی کریں۔
اور پروردگار عالم شاید انہی کے بطن سے انہیں کوئی اولاد عطا کر دے جو بعد میں ان کی جانشین ہو۔ بس آخر کار جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقد جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے ہوا اور ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، جس کے نتیجے میں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام متولد ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی کہ انہیں ایک پاک بیٹا عطا کریں۔ پروردگار عالم نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ انہیں ایک متین صابر بیٹا عطا کرے گا۔ یہ فرزند وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ جن کی آمد سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دولت خانہ خوشیوں سے مالا مال ہو گیا۔ مجمل بیان میں برید بن معاویہ اجلی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارتوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں بشارتوں میں 5 سالوں کا فرق تھا، اور فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور یہ بیٹے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بشارت دی گئی تھی۔ کتاب العلائل میں شرائع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ علیہ السلام خدا سے بیٹے کی درخواست کریں تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ علیہ السلام کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے صاحب علم بیٹے کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں خدا نے فرمایا میں تجھے صاحب حلم بیٹا عطا کروں گا، پھر میں تیری اطاعت کا امتحان لوں گا۔ پھر بشارت کے 3 برس بعد آپ علیہ السلام کے پاس خوشخبری پہنچی۔ عین الاخبار میں مرقوم ہے کہ علی بن فضال نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان انا ابن الذبیحین یعنی میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں کا مطلب دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 ذبیحوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام بن حضرت عبد المطلب علیہ السلام مراد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ غلام حلیم ہیں جن کی قربانی کا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ اس دوران پروردگار عالم نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی گود بھری اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا کیونکہ اس وقت تک وہ بے اولاد تھیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد عدل کے دائرے میں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید اور خصوصی توجہ کا حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی طرف مبذول ہو جانا، اور جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے دل میں رشک و حسد کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر تھا، جس کا اظہار اس شکل میں ہوا کہ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ مستقل مخزون و مغبوم رہنے لگی، اور انہیں یہ احساس پریشان کرنے لگا کہ خدا نے ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا ہے اور میری گود کو خالی رکھا۔ ایک دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ سے حزن و ملال کا سبب دریافت کیا، تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو مجھ سے علیحدہ کر دیں اور کہیں دور لے جا کر ان کے قیام کا انتظام کر دیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی محبت، اطاعت، فرما برداریوں اور قربانیوں کی وجہ سے انہیں بہت چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک بے حد اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے سر پر ان کے احسانات بھی بہت زیادہ تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حبہ کر دی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود مزاج ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں اور چہرے پر کبیدہ خاطری کے آثار مرتب ہو گئے، مگر چونکہ مشیت الہی اس پردے میں ایک عظیم امت کے لیے ایک عظیم مرکز کی تشکیل و تعمیر کا مرکہ دیکھ رہی تھی، اس لیے پروردگار عالم کا حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام، سارہ کی جو خواہش ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کو بہت دکھ پہنچا کیونکہ اس وقت تک وہ بے اولاد تھیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ ان کے فرزند کے متعلق اذیت دینے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے طرز عمل کا شکوہ کیا۔ پروردگار عالم نے انہیں وحی فرمائی کہ عورت کی مثال ایک ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے، اگر اسے ٹیڑھا رہنے دو گے تو اس سے فائدہ حاصل کرو گے اور اگر اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے فرزند کو مقام حرم اور قیام امن پر لے جائیں
اور فرمایا کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے فرش زمین کو بچھانے کا آغاز کیا تھا۔ اس حکم الہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اس کی تعمیل فوری طور پر کریں۔ چنانچہ انہوں نے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور اپنے معبود پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہاں ارض فلسطین، کہاں سرزمین مکہ، مگر جس رہنمائے متعلق نے جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی خواہش پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، اسی کی رہنمائی میں آپ علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے براق لائے۔ آپ علیہ السلام نے براق پر اپنے ساتھ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوار کیا۔ راستے میں جہاں جہاں درخت اور آبادی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اے جبریل، کیا یہاں میں نے بیوی بچوں کو بسانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ علیہ السلام کی منزل آگے ہے۔ الغرض آبادیاں گزرتی گئیں، براق مکے میں پہنچی اور بیت اللہ کے مقام پر جا کر اتر گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہاں ایک درخت موجود تھا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ سایہ، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ سبزہ، نہ غذا کی فراہمی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ پانی کی سبیل کی کوئی صورت۔ مختصر یہ کہ جہاں کچھ نہ تھا وہاں آپ علیہ السلام نے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنے والی اپنی پاک پاس بیوی جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور معصوم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ بعض تاریخی مصادر میں یہ درج ہے کہ انہوں نے یہ طویل فاصلہ زمانے کی سواری کے مطابق اونٹ اور گدھے پر طے کیا اور مکہ کی گرم و خشک سرزمین پر پہنچے۔ وہاں پر پانی کا ایک قطرہ تک موجود نہ تھا اور نہ ہی زندگی نام کی کوئی چیز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سخت ترین اور انتہائی عجیب و غریب امتحان تھا۔ انہوں نے بڑی قطعیت سے حکم الہی پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی کی اور کچھ کھانے کا سامان جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو دیا۔ کچھ روایات میں درج ہے کہ وہاں ایک درخت موجود تھا جس پر جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر ڈالی اور سایہ بنا لیا اور وہاں بیٹھ گئیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا اور گرم سرزمین پر چھوڑا اور واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے الوداع کہا تو جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تو تمہیں حرم خدا میں رہائش دی ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا خدا کو بڑا محبوب ہے۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے گریہ کرتے ہوئے عرض کیا، آپ علیہ السلام جیسے نبی سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام ایک لاچار عورت اور ایک کمزور بچے کو اس سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں ہے اور جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں دودھ دینے والا جانور تک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی تک موجود نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور نہ یہاں ہمارا کوئی مونس و غمخوار ہے۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کو یہ حکم کس نے دیا کہ ہمیں ایسی سرزمین پر چھوڑ کر جائیں کہ جہاں پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بسیچا اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حکم میرے پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو کہا، اگر ایسا ہے تو خداوند متعال کبھی ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور بیت اللہ کی جگہ کے قریب آئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا ہے، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکے میں نہ پایا جاتا ہو، اور حالت یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ربیع، خریف، سرما اور گرما کے پھل مکے میں مل جاتے ہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف جو ہاتھ بلند کر کے یہ دعا فرمائی کہ اے پالنے والے، تیرا خلیل اپنی ذریت کو تیرے گھر کے زیر سایہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کی حفاظت فرما۔ آخر کار جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ غم فراق کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین مکہ پر قیام پذیر ہوئے۔
جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیلہ ذی طویٰ پر پہنچے، یہ وہ ٹیلہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ نیچے اترتے تو جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ انہوں نے وہاں سے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور یوں دعا فرمائی: خدایا شہر مکہ کو شہر امن قرار دے، خدایا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ، خدایا میں نے اپنے بعض عزیزوں ہاجرہ و اسماعیل کو بے آب و گیاں سرزمین پر تیرے حرم کے نزدیک اقامت دی ہے تاکہ وہ تیری نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کے ہدف و مقصد کی طرف متوجہ فرما، انہیں مادی و معنوی نعمتوں سے بہرہ مند فرما، خدایا مجھے اور میری اولاد کو نماز گزاروں میں قرار دے، پروردگار عالم میری دعائیں قبول فرما اور میری خواہشات پوری فرما، مجھے بخش دے، میری لغزشوں سے درگزر فرما، روز قیامت مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے سپرد کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی تمام دعائیں مستجاب ہوں گی کیونکہ استجابت کی تمام شرائط موجود تھیں۔ بس آپ واپس پلٹ گئے اور کبھی کبھی ان کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے رہے۔ خانہ کعبہ خدا پرستوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق تعمیر کیا، پھر طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے نابود ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اب جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ویران شدہ گھر کے قریب کچھ پہاڑوں کے درمیان یک و تنہا ہیں۔ جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان سخت حالات میں ذات حق پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے وہاں پر ایک کانٹوں بھرا درخت دیکھا، اس پر اپنی چادر ڈال کر سایہ بنایا اور اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اس سائے میں بیٹھ گئیں۔ اب وہ گو نہ گو فکروں کے سمندر میں گم ہیں، کبھی اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور کبھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہر و محبت، اور کبھی جناب حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی خود غرضی پر نگاہ ڈالتی۔ خلاصہ یہ کہ وہ اپنے اور اپنے ننھے سے بچے کی تقدیر کے بارے میں فکر مند ہوئیں، لیکن یاد خدا تڑپتے ہوئے دل کو سکون دیتی رہی۔ اس گرم اور خشک بیابان میں کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کا اظہار کیا، کیونکہ دوسرے یا تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ایک مشک پانی جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ بس حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پشت کے بل گرم زمین پر لٹایا۔ پیاس کی وجہ سے یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں، گویا کہ وہ سنگ و خاک سے مدد طلب کر رہے ہوں۔ یک و تنہا غمزدہ ماں اپنے لال کو دیکھ کر سوچ رہی ہے اب کیا کرے، اگر کہیں سے پانی نہ ملا تو اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھو بیٹھیں گی۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلی، وہاں سے کچھ قدموں پر دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ کوہ صفا و کوہ مروہ تھے۔ انہوں نے کوہ صفا پر پانی کے مانند کوئی چیز دیکھی، جلدی سے اس کے اوپر گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ پانی نہیں بلکہ سیراب ہے۔ وہاں سے کوہ مروہ پر نظر کی تو پانی معلوم ہوا، جب اس کی چوٹی پر پہنچی تو وہ بھی سیراب تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اس دوران میں وہ اپنے لال کو بھی دیکھتی کہ پیاس سے ہلکان ہو رہا ہے، خود تھک چکی تھیں اور پانی ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ اشکوں بھری آنکھوں سے اپنے نور نظر کے پاس آئیں تاکہ اپنے بچے کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاس ہوں اور اپنی مجبوری بیان کرے کہ میں نے اپنی طاقت و قدرت سے بڑھ کر پانی تلاش کیا، لیکن ہائے افسوس پانی نہیں مل سکا۔ 7ویں چکر کے بعد جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ تھک گئیں اور پانی نہ ملا تو مایوس ہو کر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئیں اور قدرت الہی کا یہ حیرت انگیز کرشمہ دیکھا کہ بچے کے قدموں تلے صاف و شفاف اور چینی پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ یہی وہ چشمہ ہے جو بعد میں چائے زمزم کہلایا۔ اس بچے نے پیاس کی شدت سے شدید گریہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں زمین پر مارے کہ قدرت خدا سے زمین اسے برداشت نہ کر سکی اور اپنے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ریت اور پتھروں سے پانی کے ارد گرد حد بندی باندھی اور کہا زمزم، یعنی اے پانی آہستہ ہو جا۔ اسی وجہ سے اس چشمے کا نام زمزم ہے۔ یہ چشمہ ابھی تک خانہ کعبہ کے نزدیک موجود ہے اور جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عجیب و غریب واقعے کی یاد دلاتا ہے۔
جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا، جان میں جان آئی۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ایک بار اور دیکھا کہ پروردگار عالم نے غیب سے ان کی مدد فرمائی ہے اور ان کے شوہر نامدار جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ان کا دل خدا پر توکل کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ خشک زمین سے پانی کا برآمد ہونا تھا کہ چاروں طرف سے طائروں کا جھرمٹ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جمع ہونا شروع ہو گیا، اور انہی طائروں کی رہنمائی میں انسانوں کا گزر بھی وہاں ہوا اور رفتہ رفتہ سرزمین مکہ آباد ہونے لگی۔ در حقیقت یہی دنیا اسلام کے مرکز عقیدت کا سنگ بنیاد تھا، جس کی تاریخ میں بھوک، پیاس، بے سر و سامانی، غربت اور ہجرت سبھی چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف واپس پلٹ گئے اور کبھی کبھی ان کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب آپ علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ کا ارادہ کرتے تھے تو خداوند عالم کے حکم سے زمین سمٹ جاتی تھی اور آپ علیہ السلام آن واحد میں مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔